سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze in all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قریش شروع کرتے ہیں. لإیلاف قریش، مانوس کرنے کے لیے قریش کو. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس کرنا ان کو سفر میں سردی کی اور گرمی کے. فلیعبدوا رب ھذا البیت، پس چاہیے کہ وہ عبادت کرے رب کی اس گھر کے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے کھلایا اس کو بھوک سے اور امن دیا اس کو خوف سے. با محاورہ ترجمہ بھی لیں گے. قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کعبہ کے مالک کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا. تفسیر و تشریح کریں گے. اب سورہ قریش کا تعارف. اس سورت کی پہلی آیت کے لفظ قریش کو اس کا نام قرار دیا گیا. سورہ قریش مکی ہے. اس میں 4 آیتیں، 1 رکوع، 15 کلمات اور 79 حروف ہیں. اہل مکہ کو بیت اللہ کی وجہ سے دولت و عزت عطا کرنا اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنا اس صورت کا موضوع ہے. قریش کی اجتماعیت. قبیلہ قریش حجاز میں الگ الگ مقامات پر بکھرا ہوا تھا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ خصہ بن کلاب کو یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے. تو اس نے اپنے سارے قبیلے کو مکے میں اکٹھا کر دیا، یعنی ایک جگہ جمع کر دیا. اس طرح کعبے کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی.
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے بیٹوں کو خیال آیا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا چاہیے جو عرب کے راستے جو ہے سو مشرقی ملکوں اور شام و مصر کے درمیان ہوتی تھی، اور ساتھ اہل مکہ کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں، اور جو ملک کے اندر کے جو تاجر تھے وہ بھی خریداری کے لیے مکے میں آنے لگے۔ اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی مارکیٹ بن گیا۔ قریش کی فضیلت۔ سورہ قریش میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عرب کے تمام جو قبائل تھے ان میں قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور مقرب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا اور بنو کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا۔ قریش کے اس انتخاب کے غالباً وجہ یہ تھی کہ اس کے قبائل کے لوگ خاص صفات اور امتیازات کے حامل تھے۔ کفر و شرک اور جہالت کے زمانے میں بھی ان کے جو سو بعض اخلاق جو ہے سو نہایت ہی اعلیٰ تھے۔ ان میں قبول حق کی استعداد بہت کامل تھی، یعنی مکمل طور پر وہ استطاعت رکھتے تھے قبول حق کو، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ سرداری میں قریش کے تابع ہیں، ان کا مسلمان قریش کے مسلمان کے تابع ہے اور ان کا کافر قریش کے کافر کے تابع ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قریش پر اللہ کے احسانات۔ مکہ مکرمہ ایک ایسے مقام میں آباد ہے جہاں کوئی فارمنگ نہیں ہوتی تھی، زراعت نہیں، یعنی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، نہ وہاں باغات ہے کہ جن کے پھل مکے والوں کو مل سکے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے وقت یہ دعا فرمائی تھی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ اس مکے کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 126۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نمکن لہم حرمن آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی؟ کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق لائے جاتے ہیں؟ یہ سورہ قصص کی آیت ہے۔ اسی لیے اہل مکہ کو کمانے کا جو سو دار و مدار اس پر تھا کہ وہ بزنس کے لیے سفر کریں، یعنی کمائی کرنے کے لیے پورا بزنس کا دار و مدار اسی پر تھا کہ وہ سفر کریں اور اپنی ضروریات وہاں سے لائیں۔ تو یہ لوگ سال میں 2 مرتبہ تجارتی سفر کرتے تھے، گرمیوں میں ملک شام کی طرف سفر کرتے اور پھر وہاں سے منافع حاصل کرتے، پروفٹ حاصل کر کے، پھر کیونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا، اور سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے کیونکہ وہ گرم علاقہ تھا۔ تو بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے، بیت اللہ کے کسٹوڈین ہونے کی وجہ سے، اس حیثیت سے یہ لوگ جو ہے تمام عرب میں مقدس اور محترم مانے جاتے تھے، اس لیے ہر خطرے سے بھی محفوظ رہتے تھے۔ ہاشم کیونکہ ان کے سردار مانے جاتے تھے، اس لیے ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس تجارت میں جو منافع حاصل ہوتا اس کو قریش کے امیر و غریب میں تقسیم کر دیتے، یہاں تک کہ ان کا غریب آدمی بھی مالداروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید احسان یہ فرمایا کہ ہر سال میں 2 سفروں کی تکلیف سے بھی اس طرح بچا دیا کہ مکہ مکرمہ سے ملے ہوئے علاقے یمن، تبالہ اور حش کو اتنا سرسبز اور زرخیز بنا دیا کہ وہاں کا غلہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہو گیا۔ تو انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ یہ غلہ وہاں سے لا کر
جدہ میں اس کو فروخت کرے یعنی بیچے۔ اس سے اکثر ضروریات زندگی جدہ میں ملنے لگی، اور مکہ والے یمن اور شام کے لمبے سفروں کی بجائے صرف 2 منزل پر جا کر جدہ سے سب سامان لانے لگے۔ اب صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم جو گرمی اور سردی میں جو 2 سفر کرتے ہو تو یہ ہمارے اس احسان کی وجہ سے ہے کہ ہم نے تمہیں مکے میں امن عطا کیا ہے اور اہل عرب میں تمہیں معزز بنایا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا یوں سفر کرنا ممکن نہ ہوتا۔ اسی طرح اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اسی طرح تباہ کیا۔ تمہاری عزت بھی برقرار ہے اور تمہارے ان سفروں کا سلسلہ بھی جاری ہے جن کے تم عادی ہو چکے ہو۔ اگر ابرہہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت، عظمت اور یہ جو چودراہٹ بھی تھی وہ سب ختم ہو جاتی تھی۔ عزت و عظمت جو بھی تھی تمہاری اور یہ جو سرداری تھی وہ سب ختم ہو جاتی اور سفر کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف کعبے کے مالک کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے کیا ہے؟ قریش کو اللہ تعالیٰ نے خاص احسان سے نوازا کہ ان کو اکٹھا کر کے مکہ مکرمہ میں جمع کر دیا اور کعبے کے کسٹوڈین ان کو بنا دیا، اور قریش کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنو کنانہ کو اور کنانہ کی اولاد سے قریش کا انتخاب فرمایا۔ امن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے سے ملتی ہے۔ جو قوم خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتی بلکہ غیروں کو اس کا شریک ٹھہراتی ہے وہ امن و امان کی نعمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور ہم کو امن و سکون چاہیے تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور آخرت اچھی چاہیے تو ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ تجارت کرنے سے لوگوں کی معیشت مستحکم ہوتی ہے جبکہ اس میں دھوکہ فریب نہ ہو۔ رزق کی فراوانی اور دشمن سے بے خوفی یہ معاشرتی زندگی کے 2 اہم مسائل ہیں۔ ان سے معاشرتی زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے، اور بیت اللہ اسلام سے قبل بھی قابل تعظیم تھا۔ اسلام نے اس کی عزت و حرمت اور عظمت میں مزید اضافہ کر دیا اور اس کو بتوں سے نجاست اور گندگی سے پاک و صاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر ان گنت احسانات کا تقاضا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ معون شروع کرتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا سزا کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، پس یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں رغبت دلاتا مسکین کے کھانے پر۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ الذی ہم عن صلاتہم ساہون، وہ اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ الذی ہم یراؤون، وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور روکتے ہیں برتنے کی چیزوں اور روکتے ہیں برتنے کی چھوٹی سی چیزوں کو بھی۔ با محاورہ ترجمہ لیں گے اب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا۔ چنانچہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور لوگوں کو استعمال کی معمولی چیزیں بھی دینے سے انکار کرتے ہیں۔
تفسیر و تشریح لیں گے اب۔ سورہ معاون کا تعارف۔ اس صورت کے آخری آیت کے لفظ المعون کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کو سورۃ الدین، سورۃ ارائیت، سورۃ الیتیم بھی کہتے ہیں۔ سورۃ المعون مکی ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 25 کلمات ہے اور 115 حروف ہے۔ روز جزا کو جھٹلانے والے کفار و منافقین اور نماز میں سستی کرنے والوں کو یہاں پر وارن کیا گیا ہے۔ اس صورت کا یہ موضوع ہے۔ روز جزا کو جھٹلانے والا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، کیا آپ نے اس شخص کو پہچانا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن تبصرہ جو ہے سو کفار مکہ پر ہے، جو آخرت کے انکاری تھے، اور اس انکار نے بہت سی اخلاقی برائیاں ان میں پیدا کر دی گئی تھی، اور اس انکار نے بہت سی اخلاقی برائیاں ان میں پیدا کر دی تھی۔ تو ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ یتیم کی دیکھ بھال نہیں کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہو، منکر ہو، تو وہ یتیم کے ساتھ کبھی حسن سلوک نہیں کر سکتا، بلکہ وہ یتیم کو دھکے دے گا، اس کو ستائے گا اور اس کی بے عزتی کرے گا۔ یتیم کے ساتھ وہی اچھا سلوک کرے گا جس کے دل میں مال کی بجائے یعنی انسان کی قدر اور اخلاق کی اہمیت اور محبت ہوگی، جس کے نزدیک انسان کی قدر اور اخلاق کی اہمیت ہوگی اور محبت ہوگی، تو وہ جو ہے سو اچھا سلوک کرے گا۔ اسے اس بات کا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت کے دن اچھی جزا ملے گی۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ جو شخص میت کے وارثوں سے زیادہ با اثر اور طاقتور ہوتا، وہ ساری وراثت پر قبضہ جما لیتا اور یتیموں کو دھکے دے کر نکال دیتا۔ اگر کوئی یتیم ان سے مدد مانگنے آتا تو اس سے کیا کرتے تھے، وہ برا سلوک کرتے تھے اور اس کے اصرار پر دھکے مار کر کیا کرتے تھے، دفع کر دیتے تھے۔ یعنی وہ بار بار سوال کرتا، اصرار کرتا تو اس کو دھکے مار کر باہر کر دیتے تھے۔ تو اگر کوئی یتیم کی پرورش کا ذمہ لیتا بھی تھا تو اسے کیا کرتا تھا، ڈانٹ ڈپٹ کر ہی رکھتا تھا، اور یہ ان کی زبردستی اور آخرت سے انکار کا یہ نتیجہ تھا۔ یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں پر ڈانٹ پلائی ہے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ڈانٹا ہے، یعنی یہ ان کی زبردستی اور آخرت کا انکار کا لازمی نتیجہ تھا۔ یعنی یہ انکار کی وجہ یعنی رزلٹ یہی، یعنی ان آخرت کا انکار تھا اور ان آخرت پر یقین نہیں تھا، تو اس وجہ سے یہ وہ لوگ اس طرح سے کرتے تھے، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں پر ڈانٹ پلائی ہے۔ تو مسکین کو کھانا نہ کھلانا، کفار و منافقین جہاں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، وہاں وہ مسکین اور محتاج لوگوں کے ساتھ بھی برا سلوک کرتے تھے۔ مسکینوں کو خود کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ مسکین و محتاج کو کھانا دیا کرے۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی مسکین اور محتاج کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے تھے کہ وہ معاشرے میں جو غریب، مسکین اور محتاج جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے حقوق پہچاننے اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کریں۔ مسکین اور غریب کو کھانا کھلانا بڑی فضیلت والا عمل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور ترغیب بھی دی ہے۔ آپ کا فرمان ہے، بیواؤں اور یتیموں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نماز سے غفلت کرنے والے کے لیے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے ہیں،
یا نماز کو اس کے مسنون وقت میں نہیں پڑھتے، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا دیر سے پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، یا پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے اور نماز کے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں، جب وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتے ہیں اور بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں، ہمارا نماز کے ساتھ کیا رویہ ہے، یہ ہم کو یہاں پر چیک کرنا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے، یعنی غروب ہونے لگتا ہے، تو کھڑے ہو کر مرغ کی طرح 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ اس میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے۔ نمازوں میں ان کوتاہیوں کو کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ اسی لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ نساء کی آیت 142 ہے یہ۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ منافقین کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی، ورنہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، یعنی صرف دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ایسی صفت سے محفوظ رکھے۔ اور پھر اب معمولی چیزوں میں بھی بخل کرنا، یعنی چھوٹی موٹی چیزوں میں بھی بخیلی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آخرت کے انکار نے کفار اور منافقین میں اس قدر بخل اور کنجوسی پیدا کر دی ہے کہ یتیموں کو ان کا حق ادا کرنا اور محتاجوں کی جو ہے سو ضرورت کا خیال رکھنا تو دور کی بات ہے، وہ معمولی عام برتنے کی چیزیں، یعنی ٹیمپرری اگر کوئی مانگنے پر بھی مانگتے ہیں تو اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز روزمرہ جو ڈیلی یوز کی جو چیزیں ہوتی وہ مانگنے پر بھی اس کو جو ہے سو نہیں دیتے تھے، انکار کر دیتے ہیں۔ معاون سے مراد گھر میں استعمال ہونے والی عام چیزیں ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے کچھ مانگ لیتے ہیں، یعنی ایک ایسے ہی مانگ لیتے ہیں، یا پھر اب اکثر ہوتا نا کہ کوئی نمک یا مرچی یا پھر انڈے وغیرہ، دودھ، کچھ بھی جب ضرورت پڑتی ہے تو ایک مانگ لیتے ہیں، یا پھر واپس کرنے کا ارادہ کر کے بھی مانگتے ہیں، جیسے ایک ناپ اگر آٹا دے تو ہم پھر واپس کریں گے ایک ناپ، اس طرح سے بھی ہوتا۔ یعنی کوئی بھی چیز ڈیلی جیسا جو ایسنشیلز ہے اس میں ڈیلی یوز کے وہ والی چیزیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں المعون سے یہ مراد لیتے تھے کہ کسی کو استعمال کی غرض سے عاریتاً ڈول یا ہنڈیا دے دی، یعنی ٹیمپریری طور پہ کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، یا پھر کسی سے کوئی برتن بھی مانگ لیتا ہے، چھوٹی موٹی چیز، وہ مطلب یہ کہ عام استعمال کی چیزیں لینا دینا۔ اب معاشرتی یعنی سوسائٹی میں یہ ایک حصہ ہے، لازمی حصہ ہے، کیونکہ کبھی کبھی کسی کو بھی کوئی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بھی سامان مانگتا ہے یا واپس کرتا ہے، یا پھر کوئی چیز لیتا ہے کھانے پینے کی بھی یا پھر واپس کرتا ہے، اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ یہ اکثر یہ اپنے کمیونٹی اپنی سوسائٹی میں یہ چیز ایک عام طور پر ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مال کا شرعی حق سمجھتے تھے۔ اس سے یہ واضح ہے کہ کھلے دل سے عام چیزیں عاریتاً دے دینا عمدہ اخلاق اور معاشرت کی دلیل ہے، مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کہ خالی صرف مانگتے مانگتے ہی زندگی گزار دے، یعنی ان سے لے لیے یہ مانگ کے جو ہے سو زندگی گزارتے، اس میں یہ نہیں آئے گا۔ کبھی وقت ضرورت
مانگ سکتا ہے پھر اس کو واپس دے سکتا ہے، یعنی ٹیمپریری طور پر بعض چیزیں لے سکتے ہیں، کسی کے برتن لے سکتے ہیں یا پھر کسی کے پلیٹ وغیرہ یا پھر کوئی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے ویسے چیزیں لے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا کہ ہمیشہ مانگتے ہوئے ہی زندگی گزار دیں، ان سے یہ پلیٹ لے لیے، ان سے یہ ایک چیز لے لیے، ان سے ایک چاول لے لیے، کسی سے کچھ لے لیے، یعنی مانگ مانگ کے ہی زندگی گزر بسر کرنا، ایسا یہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے برعکس عام اور معمولی چیزوں کے دینے میں بخل اور کنجوسی برتنا یہ انکار قیامت، یعنی جو قیامت کا انکار کرتے ہیں انہی کا یہ شیوا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث تھی۔ مبارکہ کی حکمت اور تقاضے: دوبارہ زندہ ہونا اور جزا سزا سے دوچار ہونا حق ہے، برحق ہے۔ یہ جس دل میں یہ عقیدہ نہیں ہے وہ یتیموں اور مسکینوں کے حوالے سے سخت اور خیر و بھلائی سے خالی ہے، اور ایسا شخص بدترین مخلوق ہے۔ جو لوگ یتیم کا ناحق مال کھاتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، ان کے لیے سخت وعید ہے۔ انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور یتیموں مسکینوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ نماز میں سستی اور ریاکاری منافقوں کی علامت ہے۔ پھر ہر مسلمان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں یہ بیماریاں اس میں تو نہیں پائی جا رہی ہیں، یعنی ہر مسلمان کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں یہ بیماری میں ہم تو نہیں ہیں۔ عام استعمال کی چیزیں عاریتاً ایک دوسرے کو دینا عمدہ اخلاق اور بہترین معاشرت کی دلیل ہے۔ ہر مسلمان کو خوش دلی سے عام استعمال کی چیزیں دوسرے مسلمان کو دے دینی چاہیے۔ عام استعمال کی چیزیں دینے میں بخل اور کنجوسی سے کام لینا کفار اور منافقین اور منکرین کی قیامت کا شیوا ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، یعنی یہ کفار منافقین اور منکرین قیامت کا رویہ ہے، تو ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت،